آج کے اس تیسرے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست اور کچھ بھائی یہ شکایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آواز کی سمجھ نہیں آتی لیکچر کے دوران۔ تو جہاں تک ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ اس خامی کو کیسے دور کیا جائے، تو بہتر حل اس کا ہمیں یہی لگا۔ کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ زوم پر جتنی ویڈیوز آن ہوگی، جتنے کیمرے آن ہوں گے، تو ویڈیو کی یا کال کی کوالٹی اتنی ڈاؤن ہوگی۔ تو گزارش کروں گا کہ آپ تمام شرکاء ڈیورنگ لیکچر ویڈیو آف رکھیں گے اور میوٹ رکھیں گے اپنا مائک بھی، تاکہ ڈسٹربنس پیدا نہ ہو اور آپ کو آڈیو کی کوالٹی اور ویڈیو کی کوالٹی بہتر ریسیو ہو۔ اس کے بعد پھر آج ہم انشاءاللہ سوال و جواب کا ایک سیشن رکھیں گے آج کی کلاس کے اختتام پر، کہ آپ کے اس لیکچر سے متعلق یا اس سے پچھلے جو لیکچرز ہوئے ہیں ان سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو سوال ہیں، جو کویسچنز ہیں، ان کو چیٹ میں ہمیں سینڈ کر دیں۔ تو یہاں جو میرے قریب میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے لکھ کر دے دیں گے کہ یہ سوال آیا ہے، تو اس کو میں اچھے طریقے سے انٹرٹین کر دوں گا بغیر ٹائم ضائع کیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کی طرف سے سوال ہم لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آڈیو میں پرابلم ہو یا آپ کی آواز ہم تک صحیح نہ پہنچ پا رہی ہو، تو وہ سوال سننے میں شاید ٹائم ہمارا کافی صرف ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپشن میں رکھی جا سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ٹائپ کر دیں، چیٹ میں ٹائپ کر دیں، تاکہ ہم آپ کے سوال جو ہے نا وہ اس کو خود ہی فوراً انٹرٹین کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں، چونکہ اب آج سے علم المقامات میں ہم نے پہلا مقام پڑھنا ہے، مقام اعظم۔ تو ظاہر ہے جو لیسن آج آپ کو ملے گا وہ آپ کو سنانا بھی ہوگا۔ اس کے لیے پھر ہم روزانہ 1 گھنٹہ واٹس ایپ کا گروپ اس کو آن رکھیں گے۔ آپ نے اگر اپنے اسباق ہمیں سینڈ کرنے ہیں تو وہ ہم ان کو ریسیو کریں گے اور ان کو سنیں گے، سماعت کریں گے۔ اس میں جو مسٹیکس ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گے کہ یہ اس میں کمی آ رہی ہے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک ٹائم سیٹ کریں گے کہ کس وقت سے کس وقت تک وہ آن ہوگا، تاکہ اس سے پھر دوسرے جو مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں وہ متاثر نہ ہوں۔ آج میرے لیے ایک بہت غم اور حزن والا دن ہے، بلکہ آپ سب کے لیے، میں اپنی بات کیوں کروں، آپ سب بھی ان کے ساتھ متعلق تھے۔ میرے استاد علم المقامات کورس، یا جو میں نے علم المقامات یہ فن سیکھا ہے مصر میں جا کے، سب سے پہلے استاذ جو بہت مشہور اور معروف ہستی ہیں مصر میں، مصر کے اکثر بڑے بڑے قراء ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ جب تک قراء ان کے گھر کا طواف نہ کرتے، یعنی ان کے گھر جا کے ان سے سیکھتے نہ، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھتے۔ وہ ہستی دکتور شیخ احمد مصطفیٰ کامل، جن کا آج صبح ہی انتقال ہوا ہے 82 سال کی عمر میں۔ اور وہ یقین مانیے کہ میرے لیے وہ خبر ایسے تھی جیسے سگا والد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ شفقت سے مجھے سکھایا۔ میں ان کے وہ ایام یاد کروں تو مجھے آج بھی رونا آتا ہے۔ مجھے فون پہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں ان کو استاذ کہہ کے پکارتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے تو مجھے بابا کہا کرو۔ بابا سے مراد یعنی والد۔ تو بہرحال اس طرح کا ایک پیار تھا، اس طرح کا لگاؤ تھا، چونکہ ہمیں اساتذہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، تو ہم جب اساتذہ کا ادب وہاں جا کے کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اساتذہ کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں۔
تو وہ اس لیے اتنا پیار دیتے تھے، اور ان کے پاس جا کے ان کے شب و روز دیکھے تو وہ صبح سے لے کے رات 11-12 بجے تک وہ لوگوں کو اس فن سے روشناس کرا رہے تھے، اس فن کو سکھا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تمام لوگ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں مختصر سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي يا غفار يا رب العالمين يا رب زد الناس كما يبارك اسمه سورة السلام کے وسیلہ سے شیخ احمد مصطفیٰ کامل رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قرآن کریم کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مشن کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، صلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه۔ جی میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتا ہوں شیخ احمد مصطفیٰ کامل رحمۃ اللہ علیہ کی، تاکہ آپ کو بھی ایک آنر فیل ہو کہ آپ ان کے تلامذہ میں بالواسطہ شامل ہیں۔ ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير۔ انت بتعرف عربي؟ عارف يعني ايه يا ابن القروبة؟ تعرفش يعني ايه القروبة؟ طب ما تعرفش ايه يا ابن القرعة؟ تعرفش؟ انت ابن قروبة وابن قرعة. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون. ممتاز۔ جی اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کے فیض کو مزید امت میں عام کرنے کی کوشش جو ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ جی آج کا ہمارا لیسن ہے علم المقامات کورس میں مقام عجم۔ مقام عجم پر ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ مقام عجم سے مراد یقیناً اہل عرب کے علاوہ لوگ ہیں، کہ جو لوگ عربی نہیں ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے، غیر عرب ان کو عجم کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ لہجات عربیہ ہم پڑھ رہے ہیں اور لہجات قرآنیہ پڑھ رہے ہیں، عربیہ اگر ہم کہیں تو زیادہ مناسب ہے، چونکہ اس میں قرآن کے علاوہ اناشید بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔
हम लहजात अरबिया पढ़ रहे हैं तो उसमें बीच में अजम का आ जाना ये एक जो है हैरान करता है कि इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। लहजा अरबी है, फिर अजम बीच में क्यों? क्या इसके बानीन जो है वो अहले अजम हैं, या इस लहजे को अहले अरब ने अजम से लिया है? ये सारे सवालात पैदा होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अजम लहजा अरबी ही है, चूँकि इसका इस्तेमाल अहले अजम ज़्यादा कसरत से करते हैं, और अहले अजम में वो अजम के जो ग़र्ब में रहते हैं, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, या अमेरिका, कनाडा के लोग हैं, इस तरफ के जो लोग हैं, जो ग़र्ब की तरफ रहते हैं, वो इस लहजे को या इस सुल्लम को या इस अंदाज़ को ज़्यादा अपनी मौसीकी में इस्तेमाल करते हैं। अपने उनके जो मज़हबी जो उनके अनाशीद होते हैं, या वो उनकी जो तौरात है, या जो ज़बूर है, या इस तरह के जो कलाम वो अपने कनाइस में पढ़ते हैं, कनीसों में पढ़ते हैं, वो फिर इस लय को या इस लहजे को, इस टून को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको अजम कहा जाता है, या इसको अजम का नाम दिया गया है। मकाम अजम की तारीफ़। लुगत में अजम उन लोगों के लिए बोला जाता है कि जो गैर अरब हों। इसके बाद कहा जाता है कि इससे मुराद आप ये ना समझिएगा कि ये अहले ग़र्ब का या अहले अजम का ही लहजा है। ये सारी बात मैं कर चुका हूँ। ये अरब का ही लहजा है, मगर मकामात असलिया में इसका शुमार है। वजह ये है कि सुल्लम मकाम अजम का इस्तेमाल अहले ग़र्ब में कसरत से होता है। उनकी मौसीकी में, चाहे मज़हबी मौसीकी हो या गैर मज़हबी हो, उसमें सुल्लम मकाम अजम का इस्तेमाल कसरत से होता है, या वो सुल्लम जो इस्तेमाल करते हैं वो सेम मकाम अजम की सुल्लम है। तो कसरत से इस्तेमाल होने की वजह से उसको इस मकाम को नाम ही मकाम अजम दे दिया गया है। मकाम अजम का दूसरा नाम मकाम जहारगा भी है। ये मैं आज ही जो इल्मुल मकामात पर एक किताब मैंने मिस्र से ख़रीदी थी, उसमें मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी इस्तिलाहात हैं इस फ़न से मुताल्लिक़, इल्मुल मकामात से मुताल्लिक़, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी इस्तिलाहात हैं, अक्सर उसमें अहले फ़ारिस की तरफ से हैं। जी। अक्सर का ताल्लुक उन टर्म्स का और उन इस्तिलाहात का जो इल्मुल मकामात में इस्तेमाल होती हैं, उनका ताल्लुक अजम के साथ है, या वो तुर्की से या तुर्की की ज़ुबान में उनका इस्तेमाल है, या फ़ारिस यानी फ़ारसी ज़ुबान में उनका इस्तेमाल है। जैसे जहारगा है, ठीक है? ये 2 जो ज़ुबानें हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तुर्की और फ़ारसी ज़ुबान की जो इस्तिलाहात हैं वो इस फ़न में ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया गया है। इससे भी ये साबित होता है कि इल्मुल मकामात के बानी जो लोग हैं वो अहले अजम हैं, ना कि अहले अरब हैं। अहले अरब ने इस फ़न को अपनाया ज़रूर है। इस फ़न में महारत ज़रूर हासिल की है। इस फ़न में अपना नाम ज़रूर पैदा किया है, मगर इस फ़न के इल्मुल मकामात के बानी लोग वो कौन हैं? वो अहले अजम हैं, जिसमें अहले फ़ारिस और जिसमें तुर्की, अज़रबैजान और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, वो शामिल हैं। मकाम अजम का दूसरा नाम मकाम जहारगा है। जहार कहते हैं, चहार असल में लफ्ज़ यूज़ होता है, चूँकि अरेबिक में है नहीं, इसलिए वो जहार गाह बोलते हैं, ठीक है? बल्कि वो जहार का बोलते हैं, काफ बोलते हैं, गाफ वो भी नहीं बोलते, ठीक है? असल लफ्ज़ है चहार गाह, यानी चौथा मकाम, चौथी जगह, ठीक है? अब अजम और चहारगाह में फ़र्क क्या है? कहते हैं कि अजम की इब्तिदा 2 से की जाती है, और अजम को जब पढ़ा जाता है, जब शुरू किया जाता है, तो 2 से की जाती है उसकी इब्तिदा, और मकाम चहारगाह जो है, उसकी इब्तिदा फ़ा से होती है।
یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا، یہ دو رے می فا، یہ دیکھیے گا دو فرسٹ سٹیپ ہے اور رے سیکنڈ سٹیپ ہے، می تھرڈ سٹیپ ہے اور فا یہ فورتھ سٹیپ ہے، یعنی چوتھی جگہ، چوتھا مقام، اسے چہارگاہ کہتے ہیں۔ اگر مقام عجم کو چوتھی جگہ سے یعنی فا سے شروع کریں گے تو وہ چہارگاہ کہلائے گا، اور اگر مقام عجم کو آپ دو سے شروع کریں گے تو وہ مقام عجم کہلائے گا۔ عجم اور چہارگاہ میں اختلاف صرف لفظوں کی حد تک ہے، یہ ایک ہی لہجہ پڑھا جاتا ہے، نام اس کے دو رکھ دیے گئے ہیں، کوئی اسے عجم کہتا ہے، کوئی چہارگاہ کہتا ہے۔ بعض چہارگاہ کے ابتدائی دو درجوں کو یعنی قرار اور جواب کو قرار اور جواب کو چہارگاہ کا نام دیتے ہیں، اور پھر جواب الجواب جو ہے اس کو وہ عجم گردانتے ہیں، یعنی آواز کی بالکل پیک پر لے کے جانا، آواز کو اپنی آخری انتہا تک لے جانا، یہ جواب الجواب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سلم کو جواب الجواب میں پڑھیں تو وہ عجم کہلائے گا، اگر اسی سیم سلم کو آپ قرار میں پڑھیں یا جواب میں پڑھیں تو وہ چہارگاہ کہلائے گا۔ یہ بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے۔ مقام عجم کو کن آیات پر پڑھا جانا چاہیے؟ اب چونکہ ابتدائی لیکچرز میں یہ بتا چکا ہوں کہ جس طرح کی آیات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح کی آیات ہوں آپ کو لہجہ بھی اسی طرح کا لگانا چاہیے، یعنی آپ کا جو لہجہ ہے وہ جو آیات کا مفہوم ہے اس کے ساتھ ریلیٹ لازمی ہو، اس کے ساتھ لنکڈ لازمی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کی آیات ہے تو آپ کا لہجہ یا آپ کا آواز کا جو انداز ہے وہ حزین ہو، اور ایسا بھی نہ ہو جہاں پہ اللہ رب العزت آزمائش کا اور امتحان میں ڈالنے کا ذکر کر رہا ہو اور وہاں پہ آپ کا لہجہ خوشی اور فرحت والا ہو اور آپ کا انداز یہ بتا رہا ہو کہ جیسے سبحان اللہ کہنے پہ لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہوں، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مقام عجم کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے یہ ہم پڑھتے ہیں کہ مقام عجم کا تعلق کون کون سی آیات کے ساتھ ہوتا ہے، کس کس قسم کی آیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقام عجم یا چہارگاہ قوت و جلال اور عظمت کا لہجہ ہے۔ مقام عجم قوت، جلال اور عظمت کا لہجہ ہے، اسی لیے قرآن کریم کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریائی اور عظمت پر مشتمل ہوں ان کو آپ مقام عجم اور چہارگاہ میں اگر پڑھیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ہیبت کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ الواحد القہار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ اللہ رب العزت کی آپ ہیبت اور قہاریت کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے لہجہ کون سا لگانا ہے؟ آپ نے مقام عجم اس میں پڑھنا ہے تاکہ جو لہجہ ہے وہ آیات کے عین مطابق ہو، آیات جو مفہوم بیان کرنا چاہ رہی ہیں آپ کا انداز بھی اسی طرح کا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ واحد القہار، میں ایک مثال دے رہا ہوں یا آپ دیکھیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جی یہاں پہ آپ اللہ رب العزت کی بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری بادشاہیاں ہیں آسمان اور زمین کی، تو آپ نے اس جگہ پہ مقام عجم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی ہیبت کا تذکرہ کرنا ہو، کفار پر عذاب کا ذکر کرنا ہو، کفار کی گرفت کرنی ہو، جہاں پر کفار پر عذاب نازل کرنے کا تذکرہ ہو وہاں پر آپ مقام عجم پڑھیں گے، ان کی سرزنش کرنی ہو تو آپ نے مقام عجم پڑھنا ہے۔ ہاں مومنین پر سرزنش یا امتحان کا تذکرہ ہے
تو وہاں پر مقام اعجم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کسی مومن کو امتحان میں دیکھ کر آپ مقام اعجم پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے مقام اعجم کو اس جگہ پر نہیں پڑھنا۔ مومنین پر امتحان اگر اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہو تو آپ وہاں مقام صبا پڑھ سکتے ہیں، مقام کرد پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور مقام پڑھ سکتے ہیں، خوشی والا مقام نہ ہو، مقام نہامد، مقام سیکا اور مقام عجم نہ ہو، اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مقام حجاز پڑھ سکتے ہیں۔ مگر کفار پر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور ان کو ان کے جو منطقی انجام اللہ رب العزت کی طرف سے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اعدت للکافرین، جیسے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت آگ کا تذکرہ کر رہا ہے، ایسی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ کافرین کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ اس مقام عجم کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ہیبت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ جی، اب یہاں پہ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے، وقودها النار، یہ نار کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اس لہجہ میں کچھ درجہ غم اور حزن بھی ہوتا ہے، لیکن اس لہجہ میں مرکزی اور اساسی نقطہ قوت، عظمت، استقامت اور جلال کا ہے۔ اور چہارگاہ عموماً، یعنی مقام عجم آپ کہہ سکتے ہیں، عموماً مقام رست کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ مقام رست بھی ابو المقامات اس کا لقب ہے۔ جب یہ مقام رست ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کی ساری تفصیل ہم بیان کریں گے۔ مقام رست بھی ہیبت اور قوت والا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لہجہ کہاں پر فٹ آتا ہے کہ آپ اسے مقام رست کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور مقام صبا اور مقام حجاز کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب مثال یہاں پہ آپ کے سامنے ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ الحشر کی آیت آپ کو مقام اعجم میں پڑھ کے سنائی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی صفات بیان کر رہا ہے، اور ان صفات کو آپ مقام اعظم میں اگر پڑھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دیگر مقامات میں پڑھ سکتے ہیں سوائے مقام صبا کے، یا جو مقام حزین ہیں ان میں پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مقامات ہیں ان میں بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سلم موسیقی، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو موسیقی کے سٹیپس ہیں کسی بھی مقام کو پڑھنے کے لیے، یا مقام کا دار و مدار سلم الموسیقی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ جو 8 آوازوں کے درجات ہیں، ان درجات کو اگر ہم پختہ کریں گے تو تب ہی وہ مقام ہم اس کی ساؤنڈ پر یا اس کی آواز پر کنٹرول حاصل کر سکیں گے، مضبوط کر سکیں گے، ورنہ ہمارا لہجہ وہ کیا کہتے ہیں ان بیلنسڈ رہے گا۔ آپ اپنے لہجے پہ پختہ نہیں ہوں گے، آواز کہیں اور چاہ رہے ہوں گے مگر آواز کہیں اور چلی جائے گی،
تو یہ سلم الموسیقی کی مدد سے آپ کسی بھی مقام کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، دو، یہ دو جو آخری والا ہے یہ یہاں سے الگ سیڑھی شروع ہو جاتی ہے، آواز کے درجات کا ایک الگ لیول شروع ہو جاتا ہے، مگر جب تک اس کو پریس نہ کریں تب تک وہ سیڑھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگلے سٹیپ پر جب آپ پہنچتے نہیں ہیں، اگلی منزل پہ جب آپ پہنچتے نہیں ہیں، اگلی منزل کا جو پہلا سٹیپ ہے، تو پچھلا جو ہے وہ کور نہیں ہوتا، وہ آواز مکمل نہیں ہوتی۔ علامات موسیقیہ آپ کو بتانا تھوڑا مقصود ہے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، دو، ان کو اور کیا کیا ان کے جو ٹرمز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، انگلش میں کیا ہیں اور دیگر زبانوں میں کیا ہیں، وہ ذرا یہاں پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا، ایک سٹیپ کا دوسرے سٹیپ میں جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو، اس کا جو سائن ہے وہ انگلش میں سی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رے، اس کے لیے ڈی استعمال ہوتا ہے، می، اس کے لیے ای استعمال ہوتا ہے، فا، اس کے لیے ایف استعمال ہوتا ہے، سول، اس کے لیے جی استعمال ہوتا ہے، لا، اس کے لیے اے استعمال ہوگا، سی، اس کے لیے بی استعمال ہوگا۔ اب یہ جو آخری دو ہے یہ وہی دو ہے، مطلب اس کا سائن وہ سی ہی ہے، مطلب کوئی نیا نہیں ہے، یہ یہاں سے پھر الگ سلم شروع ہو جاتی ہے، الگ لیول شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سی، ڈی، ای، ایف، جی، اے، بی، سی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں، اہل غرب جو ہے وہ یہ جو نام دیے گئے ہیں دو، رے، می، فا، یہ سارے اہل غرب نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کی جو موسیقی ہے انہوں نے یہ نام دیے ہیں۔ اب وہ مقامات کی یہ جو سامنے آپ کو سلم نظر آ رہی ہے، اس کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ایک کی ابتدا وہ سی سے کرتے ہیں، یعنی دو سے، سی، ڈی، ای، ایف، جی، اے، بی، سی، ٹھیک ہے، اور ایک سلم ہے، اس سلم کو سلم میجر کہا جاتا ہے، سلم میجر، ٹھیک ہے، میجر ٹون آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میجر سکیل کہہ سکتے ہیں، یہ سکیل استعمال کرتے ہیں انگلش میں، عربی میں ہم سلم استعمال کرتے ہیں، سی ڈی۔ تو ایک سلم کا جو آغاز وہ کرتے ہیں وہ لا سے کرتے ہیں، لا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لا، تو لا سے شروع کریں تو یہاں سے پھر اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ٹھیک ہے، یہ ایسے پھر سلم جاتی ہے، مطلب ڈائریکٹ اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی ایسے جائے گی۔ یہ دو سلم ہیں، ایک کو سلم میجر سکیل کہا جاتا ہے اور دوسری کو مائنر سکیل کہا جاتا ہے، یہ انگلش نے ٹرمز دی ہوئی ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے اپنی موسیقی میں خوشی کے جو مقام ہیں وہ میجر اسکیل میں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو دو، رے، می، فا ہے یا سی، ڈی، ای، ایف سے جو شروع ہوتی ہے، اور جو مائنر اسکیل ہے، جو مائنر اسکیل جس کی ابتدا لا سے وہ کرتے ہیں، لا، سی، دو، رے، می، فا، سول، لا، ٹھیک ہے، اس اسکیل سے جب کسی مقام کی ابتدا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حزین مقام جو ہوتے ہیں وہ ہم اس اسکیل سے شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا لا سے کرتے ہیں، وہ سی سے نہیں کرتے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ پیانو کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سی ہے اور اس کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، دو آپ کو ہر جگہ لکھا نظر نہیں آئے گا، آپ کو سی نظر آئے گا، سی، ڈی، ای، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پہچان آپ کو کرنی ہے۔ میں آپ کو چونکہ ایک پریکٹس بتانے لگا ہوں آگے جا کے، تو وہ پریکٹس آپ کو یہ سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ آپ کو پتا ہوگا کہ ایف سے مراد فا ہے، جی سے مراد سول ہے، لا سے مراد اے ہے، تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے اس پریکٹس کو کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ اگر ٹرمز آپ کو پتہ نہ ہوں گی تو آپ آگے آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ جی، اب یہ ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، اب سی اور ڈی کے درمیان یعنی دو اور رے کے درمیان فل ٹون ہے، یعنی سنگل ون ٹون، ٹھیک ہے، رے اور می کے درمیان فل ٹون، ٹھیک ہے،
اور پھر می اور فا یعنی ای اور ایف کے درمیان ہاف ٹون، ٹھیک ہے، آدھی آواز آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 100 سینٹی میٹر. یہ میں ساری چیزیں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. فا اور جی، ٹھیک ہے، فا اور سول یعنی ایف اور جی، اس کے درمیان جو آواز کا جو ڈسٹینس رکھنا ہے وہ بھی 200 سینٹی میٹر یعنی فل ٹون، ٹھیک ہے. ایک استعمال ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 200 سینٹی میٹر ڈسٹینس رکھنا ہے آواز کا. اگر آدھا استعمال ہو یعنی ہاف، اس سے مراد آپ نے 100 سینٹی میٹر ڈسٹینس رکھنا ہے. اس ڈسٹینس کو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ ناپ نہیں سکتے، بلکہ اس کو محسوس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اور اے یعنی سول اور لا کے درمیان بھی فل ٹون ہے، لا اور سی کے درمیان بھی فل ٹون ہے، سی اور دو کے درمیان یعنی بی اور سی کے درمیان آپ نے ہاف ٹون رکھنی ہے. سلم مقام عجم. اب مقام عجم کی جو سلم ہے یعنی آپ نے مقام عجم کی آوازوں کو کیسے کیسے لے کے جانا ہے، اس میں ڈسٹینس کتنا کتنا رکھنا ہے، وہ ہم پڑھنے لگے ہیں. اتفاق سے ہم لوگ مقام عجم سے ہی شروع کرتے ہیں. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو مقام بیات سے شروع کرتے ہیں، مگر سکھاتے ہوئے جب ہم کسی کو سکھاتے ہیں تو ابتدا مقام عجم سے کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کی جو سلم ہے وہ عام سی سادہ سی سلم ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا دو رے می فا سو لا سی دو، یہی مقام عجم ہے، یہی مقام عجم کی سلم ہے. اور جو ڈسٹینس ہم نے رکھنا ہے مقام عجم کی سلم میں، وہ یہ جو آپ کو میں نے بیک پہ دکھایا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلے فل ٹون لینی ہے، پھر فل ٹون لینی ہے، پھر ہاف ٹون، اس کے بعد فل ٹون فل ٹون فل ٹون اور آخر پہ ہاف ٹون، ٹھیک ہے. یہی مقام عجم کی سلم ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو مقام عجم کی سلم ہم کیسے لے کے چلیں گے، یہی پریکٹس ہوگی. دو رے می فا سول لا سی دو. اب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اب ہم نے واپس آنا ہے. دو سی لا سول فا می رے دو. ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. سلم مقام عجم. دو رے می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می رے دو. یہ تھی سلم مقام عجم. ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ابعاد مقام عجم یعنی بود. بود آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا تھا بود کہتے ہیں ڈسٹینس کو، فاصلے کو. بود دوری کو کہا جاتا ہے. یعنی مقام عجم کی آپس میں جو سٹیپس ہیں یا جو آوازیں ہیں ان میں گیپ کتنا ہے، ٹھیک ہے. دو اور رے کے درمیان کتنا ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دو اور رے کے درمیان فل ٹون ہے، رے اور می کے درمیان فل ٹون ہے، می اور فا کے درمیان ہاف ٹون ہے، ٹھیک ہے. نصف بود ہے. فا اور سول کے درمیان فل بود کامل ہے یعنی فل ٹون ہے. سول اور لا کے درمیان فل ٹون ہے، بود کامل ہے. لا اور سی کے درمیان بود کامل ہے. سی اور دو کے درمیان بھی ہاف ٹون ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر لے کے چلیں گے یعنی شروع میں آپ نے فل ٹون دین ہاف ٹون، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے فل ٹون ڈسٹینس رکھنا ہے اور پھر آخر پہ جا کے آپ نے ہاف ٹون آواز دینی ہے. تو اس سے یہ مقام عجم کی جو ہے سلم وہ ظاہر ہوگی اور مقام عجم اس سے جو ہے وہ مقام عجم کی ساؤنڈ آپ محسوس کریں گے. مفتاح مقام عجم. مقام عجم کی چابی. ہم وہ کلمات پڑھنے لگے ہیں کہ جس سے آپ مقام عجم کی ٹون کو سمجھ سکیں گے، یا اس کی جو ساؤنڈ ہے، اس کا جو سٹائل ہے، جس کا انداز ہے، اس کو سمجھ سکیں گے. یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے. والعین عجم والعین مقام للعجم
لمناجاة دمع يحميها لحن الهيبة لحن جلال الله 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 هو لحن من مقام العجم. یہ تھا نشید مفتاح مقام عجم، جسے آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اس کے کلمات بھی یاد کرنے ہیں، اور کلمات کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو ٹون ہے، اس کا جو انداز ہے وہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے انداز کے یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مقام عجم کا سٹائل سمجھ آ جائے گا کہ اس طرح سے آپ نے مقام عجم کو پڑھنا ہے۔ یہاں پہ لحن جلال ہے، لحن الجلال نہیں ہے، یہ تھوڑی کریکشن انشاءاللہ کر کے آپ کو بھجوائیں گے۔ مفتاح مقام عجم کے بعد نشید مقام عجم، عربک کا ایک نشید ہے، وہ آپ یاد کریں گے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نشید سے بھی اس کے سٹائل کو آپ سمجھ سکیں گے کہ مقام عجم کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. یہ تھا نشید مقام عجم۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، جسے میں آپ کے سامنے مقام عجم میں پیش کروں گا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اسی انداز سے یاد کرنا ہے، اور آپ نے مجھے واپس سنانی بھی اسی انداز سے ہے، اپنے اسباق جب آپ مجھے بھیجیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پر ہی ہم نے تلاوت مقام عجم کی پریکٹس کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جی، اس کے بعد سورۃ الحشر کی کچھ آیات میں نے بلکہ ایک آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے۔ میں مختصر سی تلاوت سورۃ الحشر کے آخری جو 3 آیات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آج کے لیسن سے متعلق جو سوال ہوگا وہ میں آپ سے آپ کے مائک انمیوٹ کر کے آپ سے سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جی یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر علم المقامات کورس میں، جس کا عنوان تھا مقام عجم۔ یہاں پہ ہم نے مقام عجم کی تعریف اور اس کے بعد پھر سلم مقام عجم، پھر مفتاح مقام عجم، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ جو ایک مختص کی ہوئی ہے مقام عجم کے لیے، اور آخر پہ نشید کے ساتھ سورۃ الحشر کی پریکٹس بھی کی ہے۔ اب اس ریکارڈنگ کو سن کے آپ مقام عجم کو اچھے طریقے سے
اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ساری چیزیں سن کے سورۃ الفاتحہ کو فوکس کریں اور اس کی پریکٹس بار بار کریں. آسان سی سورہ ہے، اس کی پریکٹس بار بار کریں. نشید سنیں، مفتاح سنیں، سلم پر غور کریں، سورۃ الحشر سنیں، مگر سورۃ الفاتحہ پر فوکس کر کے اس کی ریکارڈنگ آپ ہمیں گروپ میں جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو جلدی کریں اور اس کو ہمارے پاس بھجوائیں، تاکہ آپ کی جو کریکشنز ہیں وہ ہم کر کے آپ کو دوبارہ بھجوائیں. اب میں آپ لوگوں کے مائکس انمیوٹ کر رہا ہوں. جن کے ہینڈ ریز ہیں، میں اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ وہ مائک میوٹ کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا سوال انٹرٹین کر سکتے ہیں. جی، سب سے پہلے محمد آصف صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بولیں. اچھا جی، محمد صدیق سر، میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے. جی بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سر مہربانی فرمائیے گا، میں گزارش کر چکا ہوں یہ سیکنڈ لیکچر کی سلائیڈز اگر شیئر کر دیں تو مہربانی ہوگی، مجھے اس میں کافی رہنمائی ملے گی. میں وہ لیکچر پراپر لے نہیں سکا. سر وہ ہم نے اس کی ویڈیو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ گروپ میں، تو کائنڈلی ویڈیو سے اگر آپ نوٹس بنا لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. آپ کو ہر چیز ہم بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی میں ٹھیک آپ ہے. کو، ہاں آپ کوشش کریں کہ خود نوٹس بنا لیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو میں وہ ساری سلائڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. جی جی، سوال آیا ہے آج کے لیکچر سے متعلق، اگر سوال ہوگا تو زیادہ مناسب رہے گا. سانس لمبا کرنے کی پریکٹس انشاءاللہ میں ایک لیکچر میں نے رکھا ہوا ہے. اگر آپ جو ہمارے اس کورس کی آؤٹ لائن ہے اس میں نے ایک لیکچر رکھا ہوا ہے کہ تلاوت کرنے کے رہنما اصول، اس میں کون کون سی چیزیں جو آپ کی تلاوت کو بہتر بنا سکتی ہیں. اس میں آواز، اس میں سانس، اور اس میں آواز پر کنٹرول، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں. وہ میں انشاءاللہ جب اس لیکچر کی باری آئے گی تو انشاءاللہ وہ میں نے آخر پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو آخر پر بتاؤں گا، تاکہ علم المقامات آپ ایک پورا ایک کورس کر لیں. اس کے بعد پھر جو ضروری چیزیں ہیں تلاوت کو پرفارم کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہ حدر میں تو آپ نے سکھا دی، لیکن اگر ترتیل میں پھر اس کی پریکٹس کہاں سے کریں؟ سر میں نے یہ سورۃ الحشر کی جو تلاوت کی ہے وہ ترتیل میں کی ہے. صحیح. جی، اور ترتیل اور حدر کا جو فرق ہے وہ صرف سپیڈ کا ہے. آپ اسی کو تھوڑا سا سپیڈ تیز کر دیں، حدر بن جائے گا، اور اسی کو سپیڈ اگر سلو کریں گے تو وہ ترتیل ہو جائے گا. اور جی، اور کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، جیسے تلاوت میں اگر تلاوت کر رہے ہیں ترتیل میں تو جی ہم نے ابتدا کری ہے تلاوت کی، وہ عام طور پہ بیاتی ہے، رسی ہوتی ہے. ابتدا جی کر کے ہم پھر اس کو لا سکتے ہیں، یا اس کو جیسے اگر پھر رست کو جواب الجواب میں جا کے پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں، یا ابتدا میں ہی اسے پڑھ سکتے ہیں؟ ابتدا میں اس لیے میں نے پڑھا ہے کیونکہ ہمارا لیکچر ہی مقام اعظم تھا. ویسے تو تلاوت کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو بیات پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رست پڑھ لیں، اس کے بعد پھر کوئی اور مقام میں بیات پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت مقام اعظم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مقام اعظم پڑھ دیں. یہ چونکہ ہمارا لیکچر ہی مقام اعظم کا تھا تو میں نے اس اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں مقام اعظم میں پڑھی. پوری اینڈ تک صدق اللہ العظیم تک میں نے مقام اعظم میں پڑھا. فوکس یہی تھا ہمارا. جی محمد آصف صاحب. سر محمد آصف صاحب. جی، اور کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دے. حسیب احمد صاحب فرمائیے. حسیب احمد. عتیق احمد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسیب صاحب. یا استاد، میں جاننا چاہتا ہوں کہ سلم کا تسلسل تلاوت کے دوران ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم کس
सुल्लम पर हैं और फिर अब किस सुल्लम पर हैं, मतलब तिलावत सुनते हुए साथ सवाल दोबारा दोहराइएगा प्लीज। तिलावत सुनते हुए हम सुल्लम का तसलसल किस तरह सुन सकते हैं, मतलब हमें जैसे इशारतन अगर आप बताएं कि अब सुल्लम के ये दर्जे हैं फिर अब ये दर्जे हैं तिलावत के दौरान। देखिए, ये सुल्लम के दर्जात को जांचना कि आपको पता चले कि कारी जो तिलावत कर रहा है ये सुल्लम के फलां दर्जे से कर रहा है, ठीक है, इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगी सुल्लम पर, और कसरत से प्रैक्टिस करना होगी। तब आप जान पाएंगे कि कारी साहब ने जो तिलावत शुरू की है वो सुल्लम के फलां दर्जे से शुरू की है, ठीक है, और अब आवाज़ जो उठाई है वो फलां दर्जे से उठाई है। ये कसरत से सही सुल्लम पर प्रैक्टिस होगी तो तभी पहचान पाएंगे, ठीक है। सही, जज़ाकल्लाह जी, खैर। जी, बारक जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हुजूर गुजारिश ये कि हम जो ये मकामात सीख रहे हैं तो इनको हम महफूज कैसे रख सकते हैं? अब ज़ाहिर बात है, अब हमने आज क्लास ली है, अब कोई हिफ्ज़ पढ़ाने वाला है, कोई नाज़रा, कोई तजवीद, तो हम अपने शागिर्दों को कैसे मुंतकिल करें, फिर वो कैसे उनको तैयार करें? सर सर गुजारिश ये है कि अभी तो मुंतकिल करने का आप प्लान कैंसिल कर दें। जब आप खुद थोड़ा सा इसमें महारत फील करें कि अब आप सिखाने के अहल हो चुके हैं, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद खुद फिर इंशाल्लाह आप इस दर्जे पे फायज होंगे कि आप दूसरों को भी ये इल्म मुंतकिल कर सकते हैं। अलबत्ता सूरतुल फातिहा है और जो है मिफ्ताह है, वो आप लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है, मगर गहराई तक आप फिलहाल ना करें। अतीक अहमद साहब, सर अतीक अहमद साहब। जी मेरा सवाल ये है कि इसमें जो पहले आपने ऐसे वो जो था अरबी में इबारत और जिसमें था अल्लाह अल्लाह, वो उसमें थोड़ा सा हमें आसान लगा था कि उस पे ज़रा समझना और प्रैक्टिस करना, और थोड़ा सा यानी सूरा जी फातिहा पे थोड़ा सा ऐसे यानी मुश्किल फील हो रहा है उसको समझना और उसके करना। जी तो वो सर अतीक साहब, बात यह है कि चूँकि हमने इस पर अप्लाई मतलब इम्प्लीमेंट तो हमने तिलावत कुरान पर ही करना है, तो ज़ाहिर है सूरतुल फातिहा इसलिए रखी कि आसान सूरा है, तो आप कोशिश करें कि इसको इस पर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमने नशीद तो नहीं पढ़ने, ये नशीद भी पढ़ेंगे मगर फोकस हमारा तिलावत कुरान है। तो सर नशीद को समझ के फिर आपने सूरतुल फातिहा सामने रखनी है, और फिर ये होगा कि आपको कवायद तजवीद भी मद्देनज़र रखना होंगे। नशीद में ये चीज़ नहीं होती, मगर कवायद तजवीद आपको सूरतुल फातिहा या तिलावत में मद्देनज़र रखना होते हैं। लहजे को सानवी हैसियत देंगे उस लम्हे, और कवायद को आप फ़ौक़ियत देंगे। ये थोड़ा-सा ख़ास बात है। ठीक। जी ताजदार साहब। काज़ी ताजदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। जी जी सर, जी वालेकुम सर, सलाम। मेरे साथ 2 क्वेश्चन है जी। एक तो ये है कि जैसे आपने सुल्लम के बारे में बताया ए, बी, सी के हवाले से, क्या ऐसे हमारे जो जी। पाकिस्तान या इंडियन बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, इसके साथ भी मिला सकते हैं? सर असल में ना ये पहचान के लिए ये अलामात हैं। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा ये इस्तेमाल होते हैं, और अहले अरब में दो, रे, मी, फा, सो, ला वो इस्तेमाल होते हैं। इनका मेन बुनियादी मकसद ये होता है कि आप इन 8 आवाज़ों के जो दर्जात हैं इनको सीख लें, ठीक है? जी, इन पर आप कंट्रोल हासिल कर लें। ठीक है। ये 8 आवाज़ें हैं। अब दूसरा कोई कारी दो रे के साथ साहब, पढ़ता है, कोई सा रे के साथ पढ़ता है। जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जीम और हीम में अक्सर कुरान को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे वो जीम को पढ़ते हैं, जीम नाक में चली जाती है आवाज, जबकि जी हो या ही हो, इसमें थोड़ा सा आप क्लियर कर दें। मैक्सिमम हम लोग जो पढ़ते हैं सर जीम कर बिल्कुल, देते हैं। आपकी बात सर दुरुस्त है। ऐसा ही होता है कि चूँकि आगे मीम आ रही होती है, और मीम का ताल्लुक उन हरूफ़े मतलब नाक में आवाज़ ले जाने के साथ है। ऐसे हरूफ़ हैं जिनकी आवाज़ नाक में जाती है, तो वो तशाबुह की वजह से या की साउंड भी वो नाक में ले जाते हैं। जी जी जीम ऐसा ना करें, बल्कि जी जी, या की जो अपना जो या का मखरज है उसको वहीं से अदा करें, ठीक है? सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, बल्कि कारी साहब मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगा
آپ اس سے بھی لیکچر میں ضرور کہہ دیجیے. میں بھی کوشش کرتا ہوں اکثر لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یار جی اور ہی، جیسے یعلمو، اکثر یعلمو کہہ دیتے ہیں، یعلمو اگر تھوڑا سا یہ بھی آپ کہہ دیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، باقی جی دوستوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے یعلمون، بس گی. یہ جی ہے کہ آخر پہ اگر نون اور میم آ رہا ہو تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ناک میں آواز واؤ کی اور یا کی یا الف کی نہ جائے. تکذبان نو، تکذبان، جی جی الف کی بہت اور بہت واؤ کی شکریہ، اور یا کی جو ساؤنڈ وہ ناک میں نہ جائے. بہت بہت شکریہ جناب. بارک اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. جی واسف علی نعیمی صاحب. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. واسف بھائی آپ استاد نہ کہا کریں کیونکہ میں آپ کو استاد اگر کہوں تو یہ زیادہ مناسب ہے. نہیں، اس میں تو کوئی بھی قید نہیں ہے. سیکھنا اور سکھانے کا جو معاملہ ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے. تو وہ سٹیٹس جی چاہے ہم اس کو اگنور کریں کسی بھی ریزن سے، لیکن حقیقت میں جو ریلیشن ہوتا ہے وہ نہیں چینج ہوتا. اللہ پاک خوش رکھیے. حکم فرمائیں. اچھا، الحمدللہ یہ ہے کہ آج تمام جتنے پارٹیسپینٹس ان کو میرے خیال میں جو ہے وہ وائس کی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ تمام آڈیو کالز پر تھے. اور جی میں چونکہ تھوڑا جو ہے وہ کافی لیٹ جو ہے وہ جوائن کیا تھا، وہ میری کمٹمنٹ تھی، تو میں معذرت چاہتا ہوں. صحیح تو دوسرا صحیح. آج کے لیکچر کو انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ جو ہے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اور سب سے ایک ضروری بات جو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا تمام جی پارٹیسپینٹس کو بھی، اور خصوصاً آپ کے حوالے سے، کہ جو استاذ المقامات الشیخ احمد مصطفیٰ کامل صاحب کا جو انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے فاتحہ بھی جو ہے وہ ضرور کی جائے. وہ واسف بھائی ہم کلاس کے شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے فاتحہ کی اور اس کے بعد پھر ہم نے کلاس کا آغاز کیا. تو اینڈ پہ اچھا اچھا. انشاءاللہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ اختتام فاتحہ دوبارہ کر لیں گے. اور ظاہر ہے یہ ساری ہماری خدمت کہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے. جی جی. یہ لگایا ہوا پودا ہے جو آج سارے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ پاک قرآن اللہ کریم کے پاک ساتھ مطالعہ اللہ کریں. پاک آپ کو ان کا فیض بانٹنے کی اسی طرح آمین. جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. عبداللہ جی فہیم صاحب. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی تو ہاں آپ نے بتایا تھا کہ مقامات میں جو ہے جو سننا میں آپ کا ظاہر ہے اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے، وہ بہت مکس ہو گیا، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جی چلیں وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ پریکٹس کرنا ہوگی. میں ابھی ریکارڈنگ آف کر کے آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کہ آپ خود اس میں مشاہدہ کریں گے کہ ساؤنڈ کا ڈفرینس کتنا ہے. ٹھیک ہے، میں پیانو جو ہے وہ اس کو اوپن کر کے آپ کو ذرا شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ آواز کا جو لیول ہے وہ جب ایک سٹیپ سے دوسری سٹیپ پہ جاتے ہیں تو کتنا ڈسٹینس آپ کو فیل ہوتا ہے. چلیں میں یہاں پہ لیکچر علم المقامات کورس کا جو تیسرا لیکچر تھا مقام عجم کا وہ یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں رسمی طور پہ. اس کے بعد جو باقی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ میں اس کی بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.